رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی ڈسکشن کر دیتا ہوں، اور ہمارے یہاں عموماً جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے حوالے سے کچھ معجزات کا بھی بیان ہوتا ہے، اس میں سے کیا ٹھیک ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے دین میں ثابت نہیں، اس چیز کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو پیدائش ہوئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے کس طرح کا اہتمام کیا تھا۔ نمبر ایک یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ کے جب مبارک رسول اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سے بڑی شان سے ذکر کرتے ہیں، اور مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی پیدائش کے اہتمامات جو اللہ کی طرف سے کیے گئے اس کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر ایک حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، چونکہ اللہ کے تو علم میں ہے کہ ہم نے رسالت کہاں رکھنی ہے، کب ان کی پیدائش ہوئی، پھر پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی، پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش سے لے کر جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور جب تک اعلان نبوت اس نبی سے نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی خاص نگاہ کرم کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ابھی میں آیات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمام اہتمامات ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچنے کی چیز آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا دفاع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اسے رسول منتخب کیا ہے اور یہ آگے اعلان نبوت کریں گے، تو یہ بڑی شان ہے اللہ کے مبارک رسولوں کی۔ دیکھیے گا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت سے انعامات کیے تھے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یاد کریں ہم نے جب آپ کی والدہ کی طرف وحی کی تھی اور یہ پیغام دیا تھا آپ کی والدہ محترمہ کو، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ سبحان اللہ، کتنی پیار اور الفت اور محبت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ فرعون کی طرف سے چونکہ ایک ظلم و ستم تھا، اور فرعون کی طرف سے بہت سے بچے ایسے تھے کہ جن پر ڈاؤٹس جاتا وہ ان کو مار دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ چونکہ پیدائش ہوئی، اور چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو رسول ہوں گے، اور اللہ نے ذکر بھی کیا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسول بنانے والے، اللہ کی طرف سے پھر اہتمام کیا گیا آپ کی حفاظت کا، آپ کو وحی ہوئی آپ کی والدہ محترمہ کو انہیں ایک تابوت میں رکھ کے آپ ڈال دیں، پھر یہ ایک ساحل پہ چلا جائے گا، پھر آگے پوری پلاننگ اللہ کی طرف سے ہوئی، پھر اللہ نے خود پہلے ذکر کر دیا یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کو وہ لے گا، یہ ان کے قبضے میں جائے گا کہ جو تمہارا بھی دشمن ہوگا، اللہ فرما رہے میرا بھی دشمن ہوگا، اسی دشمن کے پاس وہاں ہی پرورش ہوگی۔ پھر وہاں چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پرورش کا ایسا اہتمام کیا، اللہ ذکر کرتے ہیں وحرمنا علیہ، کہ ہم نے حرام کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ کسی کا بھی دودھ پئیں، آپ دودھ ہی کسی کا نہیں تھے پی رہے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ مڑ کر آپ کی والدہ ہی ہیں آپ کو دودھ پلانے کے لیے، اللہ نے فرمایا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ پورا ایک انتظام کیا گیا تھا، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے پورے معاملات تھے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا اللہ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی ولادت اور عام لوگوں کی ولادت پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑی شان رکھتے ہیں، اور ولادت سے مبارکہ سے لے کر ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو پرورش ہے، یہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم میں ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے آپ پر محبت اپنی ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ کی پرورش ہوگی تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی اپنی شان کے لائق۔ تو مبارک رسولوں کی پرورش عام لوگوں کی، ان کی مبارک ولادت عام لوگوں کی بالکل ایک قیاس نہیں بنتا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، اور آپ کی بھی جو ولادت ہے بلکہ مبارک ولادت سے پہلے بھی ایک پورا اہتمام اللہ کی طرف سے جو کیا گیا اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں، اللہ نے ذکر کیا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آپ کے پاس ایک فرشتے آ گئے تھے حضرت مریم کے پاس، انسانی روپ میں آ گئے، قالت، تو آپ کی حضرت مریم عرض کرتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں لیہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کی طرف ایک بچے کو ہبہ کیا جائے، ایک نیک صالح پاکیزہ لڑکے کو ہبہ کیا جائے۔ قالت، حضرت مریم کہتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، ہمیں کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا اور نہ ہمارا کردار برا رہا ہے، بچہ کیسے؟ قالا کذالک، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہی ہونا ہے، اللہ کی یہ شان۔ قالا ربک، آپ کے رب نے کہا، هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا،
اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری طرف سے یہ رحمت ہوگا۔ مختصراً یہ کہ حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک ولادت تھی، اس کے اندر بھی جتنا اہتمام کیا گیا خرق عادت معاملات کا، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ پھر جس وقت آپ کی پیدائش ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فناداہا من تحتی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ آپ بالکل غمزدہ بھی نہ ہو، پریشان بھی نہ ہو، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پینے کا کچھ انتظام کیا ہے۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنوں کو اپنی طرف ہلائیں، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کھائیں اور پئیں۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جب آپ کی ولادت ہو گئی تو پھر بچے کو لے کے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام بھی کیا تھا مہد کے اندر۔ تو یہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے مبارک رسولوں کی پیدائش کا ذکر کیا، اور ان کی پیدائش کے اندر خصوصی اللہ کی طرف سے جو اہتمام ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ مبارک رسولوں کی پیدائش کو عام لوگوں کی پیدائش پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس پیدائش ہوئی، جب وہ دن آئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ایک اہتمام کیا گیا تھا جسے سورہ فیل میں اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ فیل میں اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کی پرورش کرنے والے نے، آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا یہ الفاظ پہ بھی غور کیا، الم تر کیف فعل ربک، آپ کے پرورش کرنے والے نے کیسا انتظام کیا تھا، اور اصحاب الفیل کے دوکھوں کو کیسا نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے، فجعلہم کعصف معقول، اور ان کو بالکل عصف معقول کر دیا۔ یہ اہتمام کیوں ہوا تھا؟ اچھا یہاں ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک تفسیری غلطیاں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ نمبر ایک کہ ہم یہ جو فیل والا واقعہ ہے نا اصحاب الفیل کا، اس کو جوڑ دیتے ہیں قریش کی کرامت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بلکہ قرآن پاک کے بھی مضمون کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں مبعوث فرمایا کہ جن پر کوئی ڈرانے والا بھی نہیں تھا، اور وہ غافلین میں سے تھے، یعنی قریش کی جو قبیلہ قریش تھا، اللہ نے خاص طور پر ان کو فرمایا غفلت میں پڑی ہوئی قوم تھی۔ اگر آپ یہ ان کی کرامت مان لیں تو اس کا مطلب وہ تو توحید کے اندر اللہ تعالیٰ پر توکل کے اندر تو بڑے اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور جب اعلیٰ مقام رکھتے تھے کہ انہوں نے اصحاب الفیل کا جھنڈ آ رہا ہے، اور قریش والوں نے تو اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی غائبانہ مدد کر دی تھی، تو پھر تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکہ، بعثت مبارکہ ہی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ ہی عرصے بعد جب انہیں توحید کی طرف بلا رہے ہوں، تو سب سے بڑا عذر قریش یہی رکھ سکتا تھا کہ آپ ہمیں غلط کیسے کہہ رہے ہیں، ابھی تو کچھ عرصہ پہلے اللہ نے ہم پر کرامت کا ظہور کیا تھا اور ہماری دعائیں قبول ہوئی تھیں، اور نیست و نابود خرق عادت طور پر یہ قافلہ نیست و نابود ہو گیا تھا۔ یہ عذر رکھ سکتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم لوگ کہاں سے بھائی غلط ہو گئے، اللہ تو ہماری سنتا ہے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پورے ہماری حفاظت کی تھی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ قریش کی کرامت کا کوئی تعلق اصحاب الفیل کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے اہتمام میں سے تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جس وقت پہلے جنگیں ہوتی تھیں کہ ایک علاقہ جب دوسرے کو فتح کر لیتا تھا تو جتنے فاتحین ہوتے تھے وہاں کی خواتین کو لونڈی بنا لیا کرتے تھے، اپنے قبضے میں لے لیا کرتے تھے، یہ تو بالکل ایک معمول تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اور عام الفیل کے کچھ ہی عرصے بعد 40 سے 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، سب سے زیادہ راجح قول میں جمہور علماء اور مورخین کے نزدیک۔ اچھا ابھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں ہیں، اب اگر وہ جو لشکر آ رہا تھا اصحاب الفیل کا وہ اگر قابض ہو جاتا مکہ میں اور وہاں کی خواتین کو لونڈیاں بنا لیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس وقت کہیں اور چلی جاتی، اور ظاہر ہے جب کہیں اور چلی جاتی ہیں ایک لونڈیوں والا سلوک ہوتا اور وہ اہتمام ولادت کا نہیں ہوتا جو اللہ نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پراپر اہتمام تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پیدا ہونا ہے، اب مکہ پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہوگا، قبضہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، توحید کا غلبہ ہوگا، توحید کا قبضہ ہوگا، اس لیے اللہ نے پورا اہتمام کیا تھا۔ اور یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہوا تھا اس کا کرامت قریش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، صراحتاً قرآن پاک کے متعارض ہو کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے اہتمامات میں سے معاملات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کی ولادت کے اہتمام میں اللہ نے کیا 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 تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروایا وَلَقَدْ مَنَنَّا مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے آپ پر یہ نعمتیں کی تھی پیدائش کے وقت، یہ بالکل سیم ایک جیسے واقعات ہیں۔ بہت سی غلطیاں اور بھی سورہ فیل کے اندر ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں، تو بہت سے آج کل کے کچھ مفسرین ہیں
وہ نہایت غلطی کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو رمی جمرات جو ہم حج کے اندر رمی کرتے ہیں نا، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ مذاق بنانے لگ جاتے، یعنی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پتھر برسا رہے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عصف معقول کر دیا۔ اب وہ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے جس ترتیب سے قرآن ذکر کیا نا، ایسا تھا نہیں، ہوا یہ تھا کہ پہلے قریش والوں نے ان پر پتھر برسائے تھے، اللہ کی طرف سے آندھی طوفان ایسا چلا کہ ان کی غائبانہ مدد ہوئی، وہ پتھروں اس قافلے کو پتھر لگے، وہ قافلہ وہیں پر مر گیا، اس کے بعد پرندے آئے تھے ان کی بوٹیاں شوٹیاں کھانے کے لیے۔ ترتیب اللہ نے ٹھیک بیان نہیں کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گرامیٹیکلی بھی یہ افسوس ہوتا ہے جو یہ ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، واو حرف عطف کے ساتھ اللہ نے بات شروع کی، اگلا جملہ بغیر حرف عطف کے ذکر کیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تیسرا اور آخری جملہ اس صورت کا اللہ نے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، فا کلمہ کے ساتھ ذکر کیا، فا کلمہ تعقیب اور ترتیب کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک نص ہے اس چیز کے اوپر کہ اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا، اور نعوذ باللہ آج کل کچھ لوگ اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہی ٹھیک نہیں لکھی، پہلے قریش نے پتھر مارے تھے، قریش کی کرامت کا ظہور ہوا تھا، قافلہ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد پرندے آئے تھے ان کی بوٹیاں نوچنے کے لیے، یہ نہایت غلطی۔ ہم تفسیر کے معاملے میں اس کو بعد میں ذکر کریں گے، لہذا درست تفسیر سورہ فیل کے حوالے سے یہی ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب ان کی مبارک پیدائش ہو رہی تھی تو اس پیدائش کے اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، جو چیز ایک مشکل رکاوٹ تھی اللہ رب العزت کی جو پلاننگ تھی اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے سارے وہ ہرڈلز جو تھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی۔ اصحاب الفیل کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر وہ اس وقت مکہ میں قابض ہو جاتے، حالانکہ اہل کتاب تھے، مکہ میں تو سارے مشرکین تھے، اور اہل کتاب مشرکین سے 100 گنا اچھے ہوتے ہیں قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر تو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی کہ یہاں پر اب قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، دین اسلام کا ہوگا، توحید کا ہوگا، اور اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حمل میں تھے، اگر ان کا قبضہ ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو ظاہر ہے انہوں نے لونڈی بنا لینا تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اہتمام کے اندر یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ اصحاب الفیل جو قافلہ آ رہا تھا ان پر اللہ ہی کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی تھی، قریش کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ قریش کی کرامت ہوئی تھی، قریش والوں نے ایسا کیا ہے، جتنے ہمارے یہاں واقعات مشہور ہیں نا، انہوں نے قریش نے کہا تھا کہ بھائی اللہ حفاظت کرنے والا، یہ معاملات قرآن کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں ذکر کر دوں، یہ تو قرآن پاک ہے کہ جس نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اہتمام میں اللہ نے ایسا کیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت مبارک تربیت ہو رہی تھی، آپ کی ظاہر ہے والد انتقال کر گئے، والدہ انتقال کر گئی، اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کے والد بھی نہ تھے، آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن آپ کو اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی پرورش کے اندر پالا تھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبیوں کی جو یہ ولادت اور پرورش ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی ہے۔ اچھا کچھ چیزیں روایات کے اندر آئی ہیں جو صحیح سند سے مروی ہیں، ان میں صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک نمبر حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا کہ جس وقت ہماری والدہ کو حمل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو ایک خواب دکھایا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور سے شام کے جو محل ہیں وہاں پہ روشنی ہو گئی۔ یہ ایک خواب کا ذکر ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے خود ذکر کیا، اس کی سند بالکل اعلیٰ درجے کی ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ یعنی یہ خواب ایک علامت تھی کہ اب وہ آنے والے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے اب نور آنے والا ہے، اب ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، اب اندھیرے ختم ہو جائیں گے، کفر کے، ظلم کے، شرک کے، سب بت ٹوٹ جائیں گے، اور ایک نور توحید جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے گی۔ یہ اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو جو اللہ کی طرف سے دکھایا گیا تھا۔ دوسری چیز وہ ثابت ہے صحیح سند کے اندر، وہ یہ بات ہے کہ یہودیوں کو بہت سی نشانیوں کا معلوم تھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیدائش کے سال تھے نا، وہ جو دن تھے قریب، اس کے اندر بہت سے یہودی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، آخری نبی جب تشریف لانے والے ہیں، اور یہ چیز یہودیوں کی طرف سے بہت پھیلی ہوئی تھی کہ یار ہمارے نزدیک وہ نشانیاں ہو چکی ہیں۔ وہ آسمانوں میں بھی کچھ نشانیاں ڈھونڈتے تھے اور زمین میں بھی ڈھونڈتے تھے، اب ان نشانیوں کی حقیقت کیا تھی، کوئی پچھلی آثار علم ان کے پاس ایسے موجود ہوں، اللہ بہتر جانے، لیکن صحیح روایات کے اندر اس بات کا ضرور ذکر ہے کہ یہودیوں کی طرف سے یہ بات ضرور کہی جاتی تھی کہ وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے۔ یہ 2 واقعات جو روایتوں کے اندر آئے ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور قرآن پاک نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور تربیت کے حوالے سے 2 باتیں ذکر کی سورہ فیل میں اور سورہ ضحیٰ میں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، غلط ہو نہیں سکتا۔ اچھا اس کے علاوہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ثابت نہیں ہیں لیکن کتابوں میں آئی ہیں، بلا سند آئی ہیں،
اور اتنی کمزور اور واہیہ سند کے ساتھ آئی ہیں کہ جس کو بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا، فضائل کے اندر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ موضوع ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ جن میں سے یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ولادت ہوئی تھی تو آپ کا مبارک سر سجدے میں تھا، یا آپ کی زبان مبارک پر ربی حبلی امتی کے الفاظ چل رہے تھے، یہ بات بالکل ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک پیدائش ہوئی تھی تو جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کعبے پر جھنڈا لگا دیا تھا، بالکل یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ غلط بات اور غلط نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جو قرآن نے بات کی ہے اس کو ذکر کریں شان سے اور فخر سے، یا روایت کے اندر بھی وہ باتیں جسے محققین علماء ثابت رکھ چکے ہیں اس کو ذکر کریں۔ اب جو بات اپنی طرف سے بنائی ہے اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت ڈھونڈنا بالکل ایک کمزور بات ہوتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج نہیں ہے کہ ہم ایسی کمزور اور ضعیف باتوں سے یا موضوع باتوں سے بلا اسناد باتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم فضیلتیں ڈھونڈیں۔ اسی طرح یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، بیہقی اور طبری وغیرہ اس کو لے کر کے آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت ولادت ہوئی تھی تو مجوس جو تھے ان کا جو آگ تھی بڑی صدیوں سے جلتی آ رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بجھ گئی تھی۔ اسی طریقے سے کیسر و کسرا وغیرہ کے اندر جو ان کے بڑے کنگرو تھے، مینار تھے، وہ ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ اسی طرح بت جو تھے وہ منہ کے بل گر گئے تھے، اور اسی طرح کعبہ جو تھا وہ بھی جھک گیا تھا۔ یہ جتنے واقعات ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جسے محققین یا محدثین علماء ذکر کر کے گئے ہوں کہ اپنی سند میں اس قابل ہو کہ ہم اسے قبول کر سکیں۔ بالکل ثابت باتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے یہ جو باتیں ثابت نہیں ہیں وہ زیادہ بیان کی جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اصحاب الفیل کا واقعہ جو نبی علیہ السلام کی مبارک ولادت کے اہتمام میں اللہ نے کیا تھا، ہرڈلز دور کی تھیں، پھر آپ کی جو پرورش اللہ تعالیٰ نے کی تھی ایسے پیارے انداز میں، ہم اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اور ہمارے یہاں زیادہ تر جو مجالس ہیں میلاد کی اس کے اندر وہی روایات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو روایات بالکل ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، وہ عام بندوں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ اپنی مبارک ولادت سے لے کر پرورش سے لے کر زمانہ بعثت سے پہلے کی لائف اور بعثت مبارکہ کے بعد کی جو زندگی ہے، ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بالکل عام لوگوں پر انبیاء اور رسولوں کو قیاس نہیں کیا جاتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جزاک اللہ خیرہ۔